Basically, I run a foundation Okay. and I formed it. میری کلودنگ لائن تھی، میں نے بنائی کووڈ کے ٹائم پہ، جس وقت پاکستان میں نے دیکھا ہماری لڑکیوں کے پاس خاص طور پہ جنہوں نے آفیسز میری طرح جاب کوئٹ کی تھی اور چھوڑ دیے تھے، تو ہمارے پاس کام کرنے کے نا خواتین کے لیے پلیٹ فارمز بہت کم تھے. سو آئی فارمڈ اے کلودنگ لائن، اور میں نے اس کو کیا کہتے ہیں ایک ایسی وہ بنایا جہاں پر میں ایسی لڑکیوں کو جن کے پاس سورسز اور جن کے پاس پلیٹ فارمس کی کمی تھی، ریناؤنڈ فیسز نہیں لیے ہم نے پبلسٹی کے لیے، ہم لوگوں نے ایسی لڑکیوں کو موقع دیا جو آگے آئیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، اور وہاں سے پھر میں نے جو پروفٹس آئے اس سے میں نے جمع پونجی کر کے پھر اپنی ایک فاؤنڈیشن بلڈ کی. Okay. اور ماشاء اللہ سے اب ہمارا پہلے بہت چھوٹا سا سیٹ اپ تھا. میں نے ایک جیسے کمیونٹی وائز آپ ایک میسیج گروپ بناتے ہو، واٹس ایپ گروپ بناتے ہو، وہاں سے شروع کیا، اینڈ ناؤ ماشاء اللہ سے ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کے ویریس پارٹس میں اسپریڈ ہو چکی ہے. اچھا، سو اٹ از کمپلیٹلی ڈونر بیسڈ، مطلب کہ ڈونیشنس کے اوپر اوبیسلی فاؤنڈیشن چلتی ہوگی ظاہر ہے. ویل ایسا نہیں ہے، میں کیونکہ خود اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو خود ڈونیٹ کر رہی تھی، میں اس کو خود رن کر رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسائل پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں اور ہم صرف کسی ایک اسپیسیفک پرابلم پہ کام نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے جب گراس روٹ لیول پر اترے اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایجوکیشن بھی لاک کر رہی ہے، ہیومن رائٹس بھی لاک کر رہے ہیں، اور میڈیکل میں بہت پرابلمز ہیں خواتین کو، ہماری سوسائٹی میں بچوں کے بہت رائٹس پہ پرابلم ہے. تو پھر یہ جب بڑھتا گیا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم نے سوچا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو لیول اپ آور گیم، اور اب ہم اس میں ڈونیشنز بھی ایڈ کرتے ہیں. اوکے، اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کانسنٹریٹ کن ایریاز پہ کرتی ہے، وہ بتائیے گا. جی، ہماری فاؤنڈیشن جو میں نے شروع کی تھی وہ بیسکلی خواتین اور بچوں کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو مرد ہیں ہمارے وہاں کے، جو مطلب انٹائر ہیومینٹی جو ہماری ہے، جینڈر بیسڈ نہیں تھی. تو ہم لوگوں نے ان کے رائٹس پر کام کرنا شروع کیا تھا. لیکن ہماری جو اس وقت پاپولیشن ہے وہ 49% آر وومن اینڈ 51% آر مین، بٹ ہمارے پاس میجورٹی کیسز جو آتے ہیں وائلنس کے آتے ہیں. وائلنس آپ کو پتہ ہے بہت سارے اس کے کیٹیگریز ہیں، تو اس میں زیادہ تر خواتین ہوتی تھی. یا جو سیکنڈ ہمارے پاس جو لاٹ زیادہ آتی ہے وہ بچے آتے ہیں، وہ چائلڈ جو ابیوز ہے وہ بہت زیادہ ہے. دین وی ہیو ڈومیسٹک وائلنس، جو کہ پاکستان کا اگر میں وائلنس میں کہوں سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. اور تھوڑا سا اگر میں اس کو الیبوریٹ کروں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو کہ باہر نہ نکلیں، باہر نہ جائیں، اس ٹائم پر نہ جائیں، اس ٹائم پر نہ جائیں، کیونکہ آپ کو باہر کے مردوں سے خطرہ ہے. سو وین مائی ریسرچ ٹیم اینڈ آئی ڈیڈ اے سروے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس سے پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی، میری بھی یہی کانسیپٹ تھا، لیکن جب ہم نے وہ سروے کیا اور ہمیں پتہ چلا تو پاکستان کے اس وقت 70% جو خواتین ہیں وہ جس وائلنس کا شکار ہے، دیٹ از ڈومیسٹک وائلنس وچ اسٹارٹس فرام یور اون ہوم. یا اٹس اے بگ نمبر، اور یہ آپ کے گھروں سے شروع ہوتا ہے، یہ آپ کے جو بھی گھر میں مرد موجود ہیں، ہسبینڈ، بھائی، باپ، ابو، کزن، ماموں، چاچو، تائے، فلانے کا بچہ، فلانے کا بچہ، دادا، دادی، نانی، اس میں یہ شروع ہے، مطلب سب شریک ہیں اس میں. تو بہت الارمنگ تھا پھر میرے لیے. اور ہماری جو سب سے زیادہ مجھے جس چیز سے پرابلم ہوتا ہے وہ یہ جو ہماری انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے اباؤٹ وائلنس اینڈ ٹورڈز وومن، دیٹ از ویری الارمنگ، دیٹ از ویری embarrassing for me, because جب آپ اس طرح کی فیلڈ میں ہوتے ہو اور آپ you interact with people around the globe, and you are ranked, you are told that you are ranked as the third most worst جو خواتین کو رائٹس نہیں دیتے، ہم وہ کنٹری ہیں. تو افغانستان ہے ایک اور کنٹری، اور اس کے بعد پھر ماشاء اللہ سے ہم ہمیشہ اسی طرح چارٹوں میں ہمیشہ ادھر ہی ہوتے ہیں، افغانستان سے ایک نمبر اوپر اور باقیوں سے نیچے. تو اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ واٹ آر سم آف دا کیسز دیٹ آپ، ایک تو جو
آپ نے ٹیک اپ کی ہیں, اینڈ اس میں سے کیا آپ نے سیکھا, کیا نہیں سیکھا, کیا ہوا؟ اچھا میں جرنلائز سب کو نہیں کرتی ویسے یوزلی وین آئی ٹاک, کیونکہ دیکھیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں, برے لوگ بھی موجود ہیں. تو جو ہمارے اچھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے سم ویئر ہم لوگ اتنے اس قابل ہیں کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے مرد بھی ہیں, وہ 70% میرے خیال سے اپنے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں, وہ باہر ایسے نہیں ہوتے, نہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان سے انٹرویو کرتے ہیں نا, جب ہمارے پاس ایک بہت شدید وائلنس کا کیس آیا تھا ایک خاتون کا, اور ہم نے اس بندے کو بلایا اندر کروانے سے پہلے, اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے سو موسٹ آف دیم دی آنسر جو ہوتا ہے ان کا وہی ہوتا ہے جی غصہ آ گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا جی آپ کو غصہ جب اپنے آفس میں ہوتے ہیں اپنے باس پہ بھی آتا ہوگا نا, اس کو کیوں نہیں 2-4 چپیڑے لگا کے آتے, اس کی کیوں نہیں ہڈیاں توڑی جیسے اس بیچاری کی توڑی ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کا وہاں پر بس نہیں چل سکتا, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے. تو اس کو ایراڈیکیٹ کرنا جو اس وقت ہمارا کام, دیکھیں اس کو پروجیکٹ کرنا نہیں ہے بالکل بھی. ہمارا کام اس کو یہ نہیں بتانا کہ جی ہمارا ملک اس طرح کا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اصلیت جس کو ہم خود ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے نا, اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اینڈ وین یو ایکسیپٹ یور فالٹ دین یو آر ایبل ٹو فکس اٹ. اور ہمارے اندر وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بھی آپ کے شو میں لوگ تھاؤزنڈز ہیں, وہ سب سن رہے ہیں, ملینز, پلیز آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. دس از اے ویری ویری رانگ ایکٹ جو آپ کرتے ہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے, فرسٹریشن نکالنے کے لیے. بھائی اتنے جمز بن گئے ہیں, اتنا کچھ بن گیا ہے, کوئی اتنی اور چیزیں آپ نکالو. اب ہم سے لو, ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے نکالو. پلیز ہمارے پاس آئیں اور ہم سے مدد لیں اس بارے میں. تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں. جیسے ہمارا بہت ایک اسٹارٹ اپ میں میرا کیس تھا, سوری, اس کا جو میں نے اس کو اسٹارٹ کیا, اور جب میں نے اس کے کلوزلی اس کو فالو اپ کیا, نور مقدم کا جو کیس ہے میں آپ کو بھی بتا رہی تھی جس کے بارے میں, ویری فیمس. سو یس, میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میری فاؤنڈیشن فرام دا ڈے ون ود ہر لیگل ٹیم, ود ہر فیملی, ود ہر فرینڈز, آئی واز کنیکٹیڈ ٹو ہر, اور ہم لوگوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. جب میں نے یہ کیس سنا تھا تو اٹ شوک می, لائک مائی اٹ اسٹل آئی تھنک آف دا, جو میں نے اس کی ایف آئی آر کے بعد جو میں نے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تھی, جو میں نے اس کی, تو اٹ اسٹل گیوز می شیورز ان مائی اسپائن کہ کوئی اتنا بروٹل کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان. سو بٹ میں نے اس کے بعد ان کے فادر کو دیکھا, ایک باپ جو ہمارے یہاں پہ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا, ہمارے ساتھ ہی ہوتا, ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا. تو جیسے میرے گھر میں میں سب سے چھوٹی ہوں نا, تو کوئی کمرے سے اونچی آواز ہے نا کچھ گرنے کی, تو میری ماما نے دیکھا بھی نہیں ہوتا نا, وہ کہتی اسی نے کیا ہوگا. سو اس طرح سے میں نے ان فادر کو دیکھا, اور میں جس بھی پلیٹ فارم پہ جاتی ہوں نا, میں ان کو ضرور اپریشیٹ کرتی ہوں بیکاز ہی ڈیزروز اٹ. ایک فادر اتنا اسٹرانگ, اتنا زیادہ ڈیووٹیڈ ایک اپنی بیٹی کے لیے, جو کہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے, کھڑا ہوا ہے. اینڈ ان سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو, ان سے. ہمارے جو میرے خیال سے سب کو ہی پتہ ہوگا اس کیس کے بارے میں, جو ہمارے والدین ہیں, والد خاص طور پہ جتنے بھی ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, اس کا بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اس کی پرسنالٹی, آف کورس ایک آپ کی بہن, آپ ایک بھائی ہیں, اور ہمارے یہاں تو اس کو تو اونر کے لنک پہ لے جاتے ہیں, یہ مردانگی کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے یہاں پہ. لیکن اتنا ساؤنڈ, اتنا کمپوزڈ اور صبر والے لوگ میں نے نہیں دیکھے. بہت صبر ہے ان لوگوں میں. اور جس طرح سے اس کے فادر نے اس کو فائٹ کیا ہے, جس طرح کی آپ کو پتہ ہے ہماری کورٹس ہیں, جس طرح کے وہ سوال کرتی ہیں. سب سے پہلا ہمارے یہاں پر آپ کا کسٹڈی کا کیس ہو, آپ کا وائلنس کا کیس ہو, ریپ ہو, مرڈر ہو, سب سے پہلا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ خاتون کی جو ہے وہ آپ شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, اس کے ساتھ کر کے رہی تھی, کیریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں سب سے پہلے کیس کو ملائن کرنے کے لیے.
تو سب سے پہلے کریکٹر کی اسیسنیشن ہوتی ہے، اور وہ جس ساؤنڈ طریقے سے اس بندے نے صحیح اور جس طرح سے اس نے اس کو پریپیئر کر کے جواب دیا ہے، دیٹ واز کمینڈیبل. وہ بہت میرے لیے ایک نیا ایک چیز تھی دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ میں نے آج سے پہلے بہت کم دیکھی ہے. اور بھی آپ کو پتہ ہے بہت لوگ آئے آ کے چلے گئے ہیں، ایک دو چکر لگائے کورٹس کے. آپ کو پتہ ہے یہ کیس 20 جولائی 2021 میں ہوا تھا، 2 سال تقریباً ہونے والا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ آج 13 مارچ 2023، 14 ہے کہ 13 ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب تو ریسنٹلی آ گیا ہے ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کہ جی ڈبل ڈیتھ پینلٹی ہے. اور خیر جو اس میں سب سے مسخرہ خیز تھی بات، آلدو اس میں کوئی چیز مسخرہ خیز نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کہا کہ جی جو ریپ کیونکہ پروو ہوا ہے جی جی تو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہے. میں نے کہا یار واہ یار، یہ ویلیو کہ مطلب آپ ریپ کر لو اور بس پھر 2 لاکھ روپے جرمانہ دے دو اور اللہ خیر سے. مطلب دیٹس جسٹ سو سکننگ ٹو جسٹ کیا لیگلی دیٹ از، لیکن میں سوشلی دیکھوں تو دے ہیو لاسٹ اے لاٹ. دے کین ناٹ شو دیئر فیس اینی ویئر. وہ ڈھیٹ ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو کولیٹرل ڈیمیج ان کی رسپیکٹ کو ہوئے، دیکھیں عزت آپ کی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، وہ واپس نہیں آتی. تو وہ ان کے لیے ریورسبل ہے، وہ واپس نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی جو کورٹ نے جس بھی کیا، ہمارا کام دیکھیں تاکہ اس کو انصاف ملے، یہ ریورس نہ ہو، کیونکہ یہاں پر یہ ہوتا نہیں ہے، یہاں پر یہ نہیں ہوتا. یہ نور مقدم پہلا کیس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں تو میرے جو لائرس کی ٹیم ہے جو لاہور میں ہے، جب میں نے ان کو یہ کال کر کے بتایا کہ جی ہم اس طرح سے یہ کیس لینا چاہتے ہیں اور ہم اس پہ وی وانٹ ٹو سپورٹ دس کیس، تو انہوں نے کہا اچھا کیا ہوا، ڈیٹیلز دیں. کہتے ہیں اچھا یہ تو یہاں پہ ہوتا رہتا ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ ہوتا رہتا ہے، تو یہاں پہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کوئی اس طرح ساؤنڈ نہیں کھڑا ہوا، تو اس کو انصاف بھی نہیں ملا. تو یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ تو کھڑے ہو کے بھی نہیں ملتا. میں آپ کو بہت سارے کیسز کنٹروورشل ہو جائے گی بات لیکن نہیں، پھر ہمیں بند کرائیں گے، نہیں ہمیں تھریٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. چلیں آپ نام نہ لیں، چلیں ویسے بتا. تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو نکل جاتے ہیں، بتاتے جیل کا ہیں اور وہ پائے اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ. سو ہمارے لیے تو اٹ واز اے بگ اچیومنٹ. شاہ خاور صاحب اور ان کی ٹیم دے ڈیڈ این امیزنگ جاب، اینڈ وہ ماشاء اللہ سے اب یہاں دے کین چیلنج اٹ ان سپریم کورٹ ناؤ. سپریم کورٹ بھی جائے گا، لیکن انشاءاللہ there was one of these chief justices جو ثاقب نثار صاحب کے بعد آئے تھے، ان کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، وہ ہی only came for 11 months، ان کا چھوٹا سا ٹینیور تھا. خیر انہوں نے جو بات لکھی، انہوں نے لکھی کہ ہمارے پاس ٹوٹل جج جو ہیں وہ 2000 ہیں پورے ملک میں، اور 26 لاکھ کیس ہیں، اور ہر روز نئے آتے ہیں ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں روز کو ہر منٹ بھی یہ لوگ ججمنٹ دیں نا، تب بھی ہمیں ایکس نمبر آف ایئرز لگ جائیں گے اس کو پورا کرنے میں، اور اتنے سالوں میں وہ 26 لاکھ اور آ چکے ہوں گے. سو وی نیڈ ٹو انکریز دا بیس، وی نیڈ ٹو ہیو مور ججز، وی نیڈ ٹو ہیو مور کورٹس. آپ یہ جو کانٹریکچوئل بزنس وغیرہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، یہ ریپ مرڈر کے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، مطلب کہ کورٹ سے ڈفرینٹ بنا دیں تاکہ جلدی فیصلے ہیں. لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، نہ عمران خان حکومت نے کیا، نہ انہوں نے کیا، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا. تو اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشری کیونکہ آپ کا تو آبویسلی ان کے ساتھ وقت رہا ہے، کس طرح کی آپ کو فیل آتی ہے کہ ہیں، نہیں ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، یا ہر طرح کے جس طرح پوری پاکستان میں اچھے برے لوگ ہیں اس طرح جوڈیشری میں بھی ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا لیگل فرٹرنیٹی ہے نا، معذرت کے ساتھ، وہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک بیماری ہے اور وہ آپ کو کبھی ڈرانا شروع کر دیتا ہے، تم مرنے والے ہو تو تم یہ ٹیسٹ کروا لو، اور پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس بارے میں. تو ڈاکٹری کے لیے تو آپ کو MBBS کی ڈگری کرنی پڑتی ہے، پوری اسپیشلائز کرنا پڑتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے. بٹ یہ جو آپ کا قانون ہے نا، یہ بڑا سمپل ہے. اگر آپ جو بھی ایکٹس ہیں آپ کے لیے،
ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, مطلب اب ہم ہیں نا, تو اب ہم نے اسی لیے نا کہ ہمارے پاس, آپ کو پتہ ہے, صرف اس طرح کے لوگ نہیں آتے میرے پاس, لینڈ پراپرٹی والے اتنے سارے لوگ آتے ہیں, اینڈ وی ڈو گائڈ دیم, وی ڈو ٹیل دیم دا رائٹ وے. تو یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو ہمارے اویئرنیس کیمپس ہیں, جو ہمارے لیگل اویئرنیس کیمپس ہیں, میری پوری ایک لیگل ایڈ ہے جو اس طرح کی خواتین کو ہیلپ کرتی ہے. تو میری لیگل ایڈ از فار ایوری ون. سو دس از این اوپن انوائٹ آن یور شو کہ جو بھی لوگ ہیں جن کو لیگل مسئلے ہیں, جن کو اویئرنیس نہیں ہے, یا جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں, پلیز یو کین کم ٹو اس, اور ہم آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیل کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں بہتر وے. دیکھیے نور والا جو کیس تھا وہ ایک میڈیا ٹرائل تھا, اس لیے حل ہو گیا, ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کیونکہ بہت پبلک پریشر بہت زیادہ تھا. کل آپ کو پتہ ہے جب ہم ہائی کورٹ گئے تو جج صاحب نے کہا کہ جی او بھائی خیریت, اتنا رش لگا ہوا ہے, یو نو, تو وہ تو ہے, پریشر ہے. لیکن سم ویئر آپ کو پاس اگر رائٹ لائر ہے, آپ کے پاس رائٹ انفارمیشن ہے, تھوڑا سا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ہوم ورک نہیں کریں گے اپنے حقوق کے بارے میں تو پھر آپ کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. وہ اٹس ایوری ویئر, اٹس ناٹ اونلی. ہاں وہ ڈاکٹر بھی ایسا کر لیتے ہیں بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیر واز دس آلسو ویری انفیمس کیس جو F9 پارک میں پیش آیا, اس کے بارے میں میں بات کروں گی نا ہمیں نوٹس آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں لیکن آپ دیکھیں, جو آپ نے دیکھا ہے آپ وہ تو بتا سکتے ہیں کہ کیا سین تھا کیا نہیں تھا. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی کیس پتہ چلے اس طرح کا, تو فوراً نہیں نا عورت مارچ والے کارڈ لے کے پہنچ جانا چاہیے. تھوڑا سا ذرا کیس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, دونوں سائڈز دیکھنی چاہیے. جو مرد ہیں کبھی کبھار وہ بھی وکٹم ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ بھی وکٹم ہوتے ہیں. دیکھیے میں کیا کروں, ہمارے پاس نمبرز ہی یہی ہیں, ہمارے پاس 70% مردوں کی وہ گیا, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے 40% مرد اس وقت کانسٹیٹیوشن کے تحت کرمنلز ہیں. 40%؟ کیوں بھائی, کیا کیا؟ 33% کیوں, کیا ہو گیا؟ وہ کرمنلز ہیں. یہ وائلنس کرنا, فزیکل ابیوز کرنا, ہراسمنٹ کرنا, سارے کرائمس ہیں. بالکل. تو وہ 33% ہمارے مرد جو ہیں وہ کرمنلز ہیں, جو ہمارے آس پاس کھلے عام گھوم رہے ہیں. تو ہم کیا کریں, نہ چاہتے ہوئے تھوڑی مارکیٹنگ خراب ہے آپ کی. جی. تو لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دونوں سائڈس دیکھنی چاہیے, ایویلیویٹ کرنا چاہیے, اور کسی کنکلوژن پہ جمپ کرنے سے پہلے نا تھوڑی سی اسٹڈی کر لینی چاہیے. فیکچوئل اسٹڈی, ناٹ اوپینین بیسڈ, کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, اس کو یہ لگتا ہے. سو اوپینینز جو ہوتے ہیں وہ اوپینینز ہوتے ہیں, بٹ دا فیکٹس آر فیکٹس, اینڈ یو شوڈ اونلی ورک آن دا فیکٹس. اوکے, so your organization not only helps in کیا نام ہے victims کے ساتھ, but you also sort of do your own sort of چھوٹی موٹی investigation into the incident as well? Yeah, we have an investigation team. Okay. Yes. And we have our وہ جو چیک کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ویلیڈیٹ if the case is valid or not. ان فیکٹ جو ہمارے راشن ڈرائیوز ہوتی ہیں, جو ہماری فوڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, فوڈ ڈرائیوز تو خیر ہم خود ایریاز الوکیٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہماری راشن ڈرائیوز ہوتی ہیں اس میں ہم آئی ڈی کارڈز چیک کرتے ہیں. ہم اس میں پراپر وی ہیو ٹو گو تھرو پراپر چینل ٹو رجسٹر یور سیلف. یو ہیو ٹو رجسٹر یور سیلف ان فرسٹ, اینڈ دین مائی ٹیم they are going to look into it, and then if they think that you're eligible, اور اگر آپ اس کے لیے آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی یو کین. ایسا نہیں ہے کہ دھرم شالہ ہے تو آؤ سب کا, کیونکہ میں نے خود یہ دیکھا خانہ کعبہ میں جب میں گئی تو وہاں پر نا آپ دیگیں دیتے ہیں نا, تو جب میں نے وہاں پر دیکھ دی تو کھانا دیا تو وہاں پر نا لائنوں میں نا سارے پاکستانی, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستانی بھی ایسے جو کہ مطلب ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ, کہ بھائی آپ کو پتہ ہے نا غریب جو بیچارے ہوتے ہیں ان کے تو حالات ہی اور ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک مطلب اور شغل میں نا ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں, ہاں چلیں تو میں نے کہا بند کرو یہ, میں نے نہیں دینا ان کو کھانا. تو دیکھیں غربت جو ہوتی ہے نا وہ خیرات سے نہیں ختم ہوتی. میں نے یہ دیکھا ہمارے ملک میں بہت خیرات دیتے ہیں, بہت ڈونیٹ کرتے ہیں. اوورسیز ہمارے پاکستانیز آر ویری 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 جینرس, لیکن غربت ہمیشہ انصاف سے ختم ہوتی ہے. تو وہ انصاف کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور میں اس کے بارے میں بہت فرم ہوں کہ یہ ایک حقدار کو پہنچے, یہ ایسے ویسوں کو نہیں پہنچنا چاہیے. Prayal, thank you so much. I think we've done
1 hour already. Really? Yeah. So any parting comments, any concluding remarks, anything that I missed out? So here's your chance. I really want to appreciate your platform that you are promoting positivity. جس کے پاس لوگوں کو کمی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی کی کمی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر جو کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، ولاگ، ان کو کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں زیادہ ریٹنگ ہو، ویوز ہو. تو آئی ریئلی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو فار ایک تو ایڈوپیا. سب سے پہلے میں بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کروں گی، آپ کی اور آپ کی وائف کو. اینڈ دین یور پوڈ کاسٹ اٹس پریزنٹنگ سم کچھ پرابلمس پہ ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے. سو yeah, thank you for inviting me. It was great. No, it's the pleasure is on mine. اور بس یہ کہ پازیٹیوٹی یار میرا تو صرف اس میں سے یہ نکلا تھا کہ یار you see all of the channels ابھی بھی آج کل everything is about economics اور پیسے اور ڈالر اور فلانا all of that. بٹ کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھائی جی سولوشن کیا ہے، لائک سادہ بندہ کیا کرے. ٹھیک ہے، اور نشاندہی سب کو کرنی آ گئی ہے. اتنے اینالسٹ شو سب نے دیکھ لیے کہ سب کو پتا ہے کہ جی ہاں لیبر پروڈکٹیوٹی انکریز کر لیں آپ، جو ایکسپورٹ انکریز کرنے، آل آف دیٹ. دیر از نو پلان. اینڈ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ دیر از اے کمپلیٹ لیک آف ہوپ. ساری چیزیں ہو گئیں، ہوپ جو چھینی ہے نا، آخری چیز تھی جو ہوپ تھی کہ وہ چھین لی ہے. اس کی وجہ سے نا مطلب اگر آپ اس وقت 20 چینل بھی کھول لیں نا اپنے یہ نیوز والے، یو اونلی سی نیگیٹیوٹی. یار یہ خراب، وہ خراب. یہ لوگ پھل بھی رہے ہیں، لوگ بھول بھی رہے ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، کھیل کود بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی دکھا نہیں رہا. ٹھیک ہے، کوئی اس کو اس کا پروٹین نہیں کر رہا کہ یار دیر آر گڈ تھنگز اباؤٹ پاکستان ایز ویل. اینڈ آئی تھنک دس از ون اٹیمپٹ کہ یار چل میرے تھرو ہی کوئی دیکھ لے. سب کے پاس ایک پلان ہے، باہر جانا ہے، اسکیپ پلان وہ سب کے پاس ہے. لیکن دیکھیے ہم لوگوں کی تو جو جنریشن نے پچھلی نے کر دیا ہم نے اپنی اگر اگلی جنریشن کے لیے کچھ کرنا ہے نا، سو وی ہیو ٹو کم اپ ٹوگیدر. یہ جینڈر خوددارا چھوڑ دیں، عورت ہے وہ مرد ہے وہ، بھائی پلیز کم آن a platform and we have to work it together. اگر میں کہوں نا میں او کر کے عورت ہوں کہ میں جو سب کچھ کر لوں گی، اور میں نہیں کر سکتی. مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری ضرورت ہے. we have to come together. یہ ہم لوگوں نے مل کے کرنا ہے اینڈ اس کو فکس کرنا ہے. اور یہاں سے بھاگنا تو بہت آسان ہے. تو یہاں پر جو ہم لوگ جب یہ فلرش کرا تھا، جب یہاں پر ہمارے پاس ساری فیسلٹیز تھیں، تب ہم لوگوں نے بڑی انجوائے کی. اور اب مصیبت آ گئی تو ہم بھاگنے کی کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے. ہم سب کو اس کی پرابلمس جو ہیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے. ظاہر ہے گورنمنٹ کے بغیر ہم لوگ نہیں کر سکتے. اپنے لیول پر تو کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کتنا ہی کچھ ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ جو لیول پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پلیز اپنی آنکھیں کھولیں اور پلیز زمینوں پہ قبضے کرنے کی بجائے اور اپنے علاقوں میں کام کرنے کی بجائے نا ذرا. ہاں لیکن جب تک ایک جوائنٹ ایفرٹ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے علاوہ پیپل ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو ووٹ ٹو سم ون ایلس. یا لوگ اب کہتے ہیں اپنا ووٹ ضائع کر دیں گے، عمران کو بھی نہیں دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. There is, and which shows that there is a big gap, ایک ویکیوم ہے پالیٹکس میں آف پیپل جو کلیبریٹ کر کے تھوڑا مطلب وائسز آف دا ریئل پیپل پہنچائیں ان ایوانوں تک، ان جگہوں تک. جب تک ہم ریلائی کرتے رہیں گے یہی 70 سال کی جو کراپ چل رہی ہے اوپر، تو یہی ہوتا رہے گا. سب کو ٹرائی کر لیا بھائی، سب سے دیکھ لیا کہ کیا چل رہا ہے، اور کچھ چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، سو ناؤ اٹس اسینشلی آور ڈیوٹی کہ بھائی لے کے جاؤ ایوانوں میں چیخیں ماریں تھوڑے. جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ ان کو تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا یار. ہاں بالکل بھی نہیں، ٹیکنیکلی نہیں دیا. میں یہ نہیں کہ خان صاحب کی سپورٹر ہوں، لیکن بالکل بھی نہیں دیا. دیکھیں کووڈ نے ہماری کیا مت ماری. ہاں لیکن یا دیکھو جو فنڈامنٹل اکنامک کرائسس، جو فنڈامنٹل ایشوز تھے نا، جیسا فار ایگزامپل میں آپ کو جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ یار 2000 جج ہیں، کوئی بات ہوتی ہے اسٹیٹسٹک بھی میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ میں نہ پڑھتا تو یہ کوئی اسٹیٹسٹک بھی باہر نہ تھا، کسی کو پتہ نہیں کہ لیگل سسٹم چل کس طرح ہے. جہاں یہ 100,000 پوڈ کاسٹیں اور 100,000 کانٹینٹ کریٹر ہیں، کیا ہم ڈیٹا پہ بات کر سکتے ہیں کہ یار ایکچولی کتنے بندے غریب ہیں؟ کوئی اس پہ تو پرائیویٹ لوگ کام کر سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل جیسا میں کل بھی ہم رات کو بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یار یہ شہر بند کر دیتے ہیں PSL کا میچ کرانے کے لیے. ٹھیک ہے، پنڈی اسلام آباد دونوں چوک ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے
کہ ہم جا کے لوگوں کو دکھائیں کہ بھائی جب آپ پی ایس ایل کی آپ کا ریونیو سپوز کرو 1 ارب روپے, ایگزامپل دے رہا ہوں, جو آپ مری روڈ بند کرتے ہیں, جو آپ اسلام آباد بند کرتے ہیں, جو اس سے جو لاس آتا ہے کیا وہ مطلب ایکول ہے؟ آپ کو پتا چلے گا وہ جو 1 ارب آپ نے کمائے تھے وہ 1 ارب آپ نے گوا دیے. تو پھر اس پہ کانورسیشن ہوگی نا, کہیں کوئی ایوانوں میں بات ہوگی کہ سر کیا چل رہا ہے. اسی تو میرا جو دکھ ہے تھوڑا لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یار یونیورسٹیز کا یہ کام ہے کہ وہ ریسرچ کریں ان چیزوں پہ. اپنے یہاں پہ 10 یونیورسٹی ہیں, 11, 12, 15 یونیورسٹی ہیں پورے پنڈی اسلام آباد میں. کوئی آ رہی ہے کہ ایگزیکٹلی کوئی آ رہی ہے کہ بھائی اس 2 شہروں میں کیا چل رہا ہے, لوگوں کے کیا انکم گروپس ہیں. جب تک آپ کے پاس ایکچوئل انفارمیشن نہیں ہوگی, جس طرح آپ کے پاس ہے, آپ اپنی بتاتے ہو کہ یار 70% فلانا %, یہ آپ کے پاس آج کل کے دور میں ڈیٹا نہیں ہوگا نا, ہم ذلیل ہی ہوتے ہیں, ہم بلیم ہی کرتے رہیں گے. اب یہ ہارڈ کرنچنگ نمبر جب لوگوں کے سامنے نظر آئیں گے نا کہ یار اچھا پی ایس ایل کا میچ کرانے کے لیے جو ڈیلیز, اور اس کو تو چھوڑ دو, جو پیٹرول ضائع ہو رہا ہے, جو بزنسز کا لاس ہو رہا ہے, جو کھانا ٹائم پہ, پولیس کی ڈپلائمنٹ, یہ جو سارا ایک ایکسپینس ہے, وہ کیا کمپیریبل بھی ہے کہ پی ایس ایل کا میچ آپ کو کرانے کی کوئی اوقات ہے یا نہیں ہے, یا پھر اس کا کوئی اور سسٹم نکالیں, قریب ٹھہرائیں پنڈی اسٹیڈیم کے, پھر کہ سرینا میں ضرور ٹھہروانے. مطلب دیر آر سولوشنز ٹو اٹ. جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا, جب تک ہمارے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہوگا, اینڈ دس از دا ریسپانسبلٹی آف ایوری یوتھ پرسن کہ یار یونیورسٹیوں والے بھائیوں تھوڑا سا اس چیز پہ کام کر لو کہ یار اچھا ٹھیک ہے میرا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے, میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ پی ایس ایل پیسے کتنے کماتا ہے ورسز جو بند ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے, یا عمران خان جب دھرنا دیتا ہے اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے. پھر آپ اس کے بھی منہ پہ مار سکتے ہو کہ یار بھائی پہلی لوگ غریب ہیں, آپ ان کو اربوں روپے کا لاس نہ دیں, مہربانی کریں. سو we need to have visibility of our problems in terms of data, statistics, کوئی انالیسس, تو ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے, ورنہ آج کل کے دور میں ڈیٹا کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو تھینک یو سو مچ فیال, اینڈ واز اے لولی کانورسیشن. انشاءاللہ ہم پھر بھی اس پہ کبھی بات کریں گے, اور تھینک یو سو مچ.